السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ، میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ، آیت نمبر 280 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 281 کو کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چینل سے کچھ بھی سیکھے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا، سب سے پہلا لفظ کو دیکھیں گے کیا ہے، واتقوا۔ یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، اور آگے آنے والا حرف کیا ہے، تا۔ تا کے اوپر کیا ہے، زبر ہے لیکن شد بھی ہے، یعنی کہ تشدید۔ تشدید اور شد ایک ہی علامت کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں ہم شد کہتے ہیں اور اردو میں ہم تشدید کہتے ہیں۔ تو واو کو تا سے ملایا، جب بھی تشدید والے حرف سے آپ پیچھے والے حرف کو ملائیں گے آپ کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہونی چاہیے، جماؤ ہونا چاہیے۔ جیسے واو کو جب تا سے ملائیں گے آواز جماؤ کے ساتھ رکے گا، جیسے کہ وت 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 تقو، ٹھیک ہے، وتقو وتقو ایسا نہیں پڑھنا، یعنی کہ بالکل لائٹ نہیں پڑھنا، ورنہ آپ کا صحیح طریقے سے تشدید ادا نہیں ہوگا۔ تشدید میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، لہٰذا جب ہم پیچھے والے حرف کو تشدید والے حرف سے ملاتے ہیں تو ہماری جو آواز ہے جماؤ کے ساتھ اس میں ٹچ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَتَّا وَتَّا وَتَّا۔ اس کے بعد آگے چلیں گے، قاف واو پیش قو، واو مدہ کر رہے ہیں تو ایک الف کی مقدار کے بقدر کھینچنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر قاف جو ہے یہ موٹا حرف ہے، اس کو قاف 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 ایسا نہیں بولنا بلکہ قاف قاف، اور قاف واو پیش قو، واتقو واتقو، ٹھیک ہے، یہ لفظ کلیئر ہو گیا۔ آگے چلیں گے، یا واو زبر یو، کیا پڑھنا، یو۔ بعض اوقات لوگ یہاں پر یو پڑھتے، یو یو نہیں پڑھنا، یہ مجہول ساؤنڈ ہو گیا، ہم کو پڑھنا ہے یو، معروف یو۔ بتایا تھا کہ جب بھی لین کو ہم ادا کریں گے 3 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ لین کو کھینچنا نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں سختی نہ ہو، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تیسرا یہ کہ معروف پڑھنا ہے، مجہول سے بچنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یا واو زبر یو، یو۔ اب اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے یو، کیا پڑھ دے، یو یا یو، بعض اوقات لوگ یا لین میں یا واو لین دونوں میں جب اس کو کھینچتے ہیں نا یا جب پڑھتے ہیں نا تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا لین یا مدہ بن گیا اور واو لین واو مدہ بن گیا، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ تو دھیان رہے کہ واو لین اور واو مدہ میں کیا فرق ہے، کہ واو لین کو جلدی پڑھتے ہیں، واو مدہ کو کھینچتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا لین اور یا مدہ، یا لین کو جلد پڑھتے ہیں اور یا مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور لین تب بنتا ہے جب زبر آتا ہے۔ اب واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین بنتا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین بنتا ہے۔ تو یہاں پر اس تعلق کے حساب سے یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب چلیں گے، میم 2 زبر من۔
اب یہاں پر دیکھیں گے 2 زبر کی تنوین ہے اور آگے آنے والا حرف تا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ دیکھیے نورانی قاعدے میں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا اخفا کا بیان، تو اخفا کے لیٹرز ہے 15۔ جب وہ اخفا کا حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے، یعنی کہ جو 15 لیٹر ہے وہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں، اور اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ نون کی آواز ہم چھپاتے ہیں کہاں؟ ناک میں۔ یہاں پر جیسے دیکھیں یوم، کیا پڑھیں گے؟ یوم، اب اگر کوئی یہاں پر پڑھتا ہے یومن، کیا پڑھتا ہے؟ یومن، تو یہ اخفا نہیں ہوا بلکہ غنہ ہوا۔ کیوں غنہ ہوا؟ کیونکہ ہم اس میں جب من پڑھ رہے ہیں نا تو ہماری دیکھیے زبان جو ہے نا مخرج میں ٹچ ہے، نون کی جو مخرج ہے نا وہاں ٹچ ہے، من، غور و دھیان سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ یومن، یہ اخفا نہیں ہوا بلکہ غنہ ہو گیا، جبکہ یہاں پر کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم جب اخفا کریں گے تو زبان کو مخرج سے الگ ہٹا کر رکھیں گے، جیسے کہ یوما، 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 اس کے بعد ترجعون، تارا پیش تور، تارا پیش تور۔ دیکھیے تا کو ہم را سے ملا رہے ہیں، اب دیکھیے یہ را کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے، تو جب را کے اوپر سکون آ گیا تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ تا ہے، اور تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو ہم اس را کو موٹا کریں گے۔ جب بھی رائے ساکینہ سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر ہو تو رائے ساکینہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہے، جیسے کہ اس تا کے نیچے اگر زیر ہوتا تو ہم اس را کو باریک کر کے پڑھتے، لیکن یہاں پر پیش ہے تو اب موٹا پڑھیں گے، تورو، تورو، کیا پڑھیں گے؟ تورو، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بعض اوقات لوگ یہاں پر جو مجہول پڑھتے ہیں نا وہ پڑھیں گے تور، 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 تور نہیں بولنا بلکہ تورو، تورو، تورو۔ جعون، جیم زبر جا، عین واو پیش عو، نون زبر نا، عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے جیم کو نکالتے ہوئے اپنی آواز کو عین کی مخرج یعنی حلق کی طرف لے جانا ہے، اور پڑھیں گے ترجعون۔ لوگ جب اس لفظ کو ادا کرتے ہیں 90% لوگ غلط پڑھتے ہیں، ترجعون پڑھتے ہیں، ترجعون نہیں ہے۔ دھیان رہے کہ عین اور حمزہ ہم آواز حرف ہے، لیکن اس کا جو مخرج ہے دونوں کا مخرج حلق ہے، حمزہ کا بھی اور عین کا بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ الگ الگ حصے ہیں، یعنی کہ حلق میں 3 حصے ہوتے ہیں، وسط حلق، ادنائے حلق اور اوپر والا جو حلق ہے، تو 3 جو حصہ ہوتا ہے وہ الگ الگ حصوں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو جیم کو ادا کرتے ہوئے عین کی مخرج میں لے جائیں گے وسط حلق میں، جیسے کہ ترجعو، جعو، جعون، ترجعون، جعون۔ اس کے بعد فیہ، اب دیکھیے فا یا زیر فی، یا مدہ ہو رہا حاضر ہی، فیہ، فیہ، فیہ نہیں بولنا، اس کو غلط ہو جائے گا، فیہ، فیہ۔ اس کے بعد حمزہ زیر ای، لام، لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، الاللہ۔ حمزہ زیر ای پڑھ رہے، ٹھیک ہے، اے نہیں بولنا، ایلل، ایلل نہیں بولیں گے بلکہ ایلل، ایلل۔ اب یہ دیکھیں لفظ اللہ آ گیا نا،
اور لفظ اللہ کا لام سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے، تو اس لفظ اللہ کا لام کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کا لام کا یہ رول ہے کہ جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آتا ہے تو لفظ اللہ کا لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آئے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک کر کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں گے کہ لفظ اللہ کا لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، حرف کوئی سا بھی ہو، حرکت کو دیکھنا ہے، حرکت کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اب اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ الاللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے اسٹاپنگ کا ایک سائن بنا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ اسٹاپ ہو سکتی ہیں، تو جب آپ یہاں پر اسٹاپ ہوں گی تو اسٹاپنگ کا کیا رول ہے کہ آخری حرف کا جو بھی حرکت ہوگا اس کو ہٹانا ہے اور وہاں پر سکون لگانا ہے۔ تو یہ جو ہا کے نیچے زیر ہے اس کو ہٹائیں گے اور یہاں پر سکون لگائیں گے۔ جب آپ سکون لگا دیں گے تو یہاں پر زیر کو تو نہیں پڑھیں گے، یعنی حرکت تو ختم ہو گئی لیکن حرف تو پڑھنا ہے، یہ جو ہا ہے نا اس کو پورا ادا کرنا ہے۔ بعض اوقات جب لوگ ہا پر اسٹاپ کرتے تو پڑھیں گے الاللہ، ایسا پڑھتے، گویا کہ ہا ادا ہی نہیں ہوا، جبکہ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ الاللہ، الاللہ، ٹھیک ہے؟ تو کھڑا زبر جو ہے تو اس کو لمبا بھی کرنا ہے اور لمبا کر کے اسٹاپ ہونا ہے، اور اسٹاپ ہوتے ہوئے ہا کی آواز نکلنی چاہیے، سامنے والے کو، سننے والے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ ہا پر اسٹاپ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں گے۔ میم کے اوپر شد آ گیا تو میم مشدد کا غنہ کریں گے۔ بالکل یہاں پر اور کوئی قاعدہ نہیں ہے، جب بھی نون یا میم کے اوپر شد آ جاتا ہے تو بغیر کنڈیشن کے وہاں پر غنہ کرتے ہیں۔ دو حرف یاد رکھیں، میم اور نون۔ یہاں پر میم کے اوپر آ گیا، بعض اوقات کہیں پر آپ کو نون دکھے گا اس کے اوپر شد تشدید دکھے گا تو وہاں پر بھی آپ کو غنہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تا پیش تو، واو فا زبر وف، فا کھڑا زبر فا، تو وفا، ایک الف کھینچ رہے یہاں پر، تو کو معروف رکھیں گے، تو وفا نہیں بولنا، تو نہیں بولیں گے بلکہ تو، کیا بولیں گے؟ تو، تو وفا، تو وفا۔ آگے کلو، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، کلو، 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 سمجھ آ رہی؟ کولو 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 نہیں بولنا، نہ کلو کلو بولنا، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں درست کریں گے۔ جو لوگ مجہول پڑھتے ہیں وہ اپنی آواز کو معروف کی طرف لائے، پریکٹس کرے، کیوں نہیں ہوگا؟ ہر چیز پریکٹس سے آتی، اگر آپ پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی قرآن صحیح ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں کہ آپ نے پہلے کس طرح قرآن سیکھا، اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ قرآن کو معروف طریقے سے پڑھنا چاہیے، تو اب آپ اپنے لہجے کو معروف کی طرف لائے، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ سیکھنے سکھانے کا کوئی عمر نہیں ہوتا، آپ کو جب سمجھ آیا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں تب سے آپ شروع کر دے اور صحیح کرنا اسٹارٹ کر دے، کوئی بات نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے کو آسان فرمائے۔ آگے چلیں گے۔ نفسم، نون فا زبر نف، سین میم دو زیر سم، نفسم، سم، سین کو سیٹی کی طرح ادا کریں گے اور میم سے جب کنیکٹ کیا تو یہاں پر دیکھیے اس کو اس سے ملا رہے نا تو ادغام کر رہے ہیں، ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ادغام جو ہے نا 6 حرف میں ہوتا ہے، نورانی قاعدے کے مطابق 6 حرف میں ادغام ہوتا ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اب ادغام جو ہے نا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟
ادغام جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، تو جب دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو جو 6 حرف ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تو ادغام کی نا جو 2 قسمیں ہیں وہ ہے ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تو 6 حرف میں سے 4 حرف چلا جاتا ہے ادغام میں ناقص میں اور 2 حرف چلا جاتا ہے ادغام تام میں، یعنی کہ ادغام تام 2 حرف میں ہوگا جب وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے گا، اور ادغام ناقص 4 حرف میں ہوگا جب وہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہوگا۔ ادغام تام وہ ادغام ہے جس میں ہم ادغام کرتے ہیں بغیر غننے کے، اور ادغام ناقص وہ ادغام ہے جس میں ہم ادغام کرتے ہیں غننے کے ساتھ۔ تو یہاں پر میم ہے اور یہ میم ادغام ناقص میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادغام ناقص 4 حرف میں بتایا، یا، واو، میم، نون، 4 حرف میں ادغام ناقص یعنی کہ غننے کے ساتھ ادغام، اور 2 حرف میں ادغام تام یعنی بغیر غننے کا ادغام، اور وہ 2 حرف کیا ہے؟ لام اور را۔ تو یہاں پر دیکھیے میم ہے تو یہاں پر غننے کے ساتھ ادغام کریں گے، نفس ما کسبت، کاف زبر کا، سین زبر سا، با تا زبر بت، کسبت۔ اب یہاں دیکھیے تا میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کسبت، بت، بت ایسا نہیں پڑھیں گے بلکہ کسبت، جیسے تا سے ملا آواز اسٹک، ٹھیک ہے، آواز جدا نہ ہو وہاں سے، کسبت، سمجھ آ رہی؟ وہم، واو زبر وا، ہاں میم پیش ہم، وہم، وہم۔ اس کے بعد لا یعلمون، یا، وا پیش یو، یو۔ اب وا جو ہے نا، یہ وا جو ہے موٹا حرف ہے، یعنی کہ اس کے اندر استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے، لہٰذا جب اس حرف کو ادا کریں گے موٹا موٹا معلوم ہونا چاہیے، تو ہم یا کو وا سے ملائیں گے، یو، یو، لیمون، لام زبر لا، میم وا پیش مو، نون زبر نا، اسٹاپ کریں گے، ہاں نون کا زبر ہٹائیں گے، سکون لگائیں گے۔ اب دیکھیے پوری آیت کو دیکھیے اوپر سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو آیت نمبر 281 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ کوئی کنفیوژن ہو تو ضرور آپ کمنٹ کرے۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ غنّے اور اخفاء میں کچھ فرق سمجھ نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، تو آپ آواز کو چھوڑ کر میں جو رول بتا رہی ہوں اس کو آپ فالو کریں۔ جب بھی آپ اخفاء کریں گے نا تو اپنی آواز کو، اپنی زبان کو آزاد رکھیں گے، کہیں پر بھی آپ زبان کو ٹچ نہیں کرنا، وہ ہوگا پراپر اخفاء۔ اور جب آپ غنّہ کریں گے تو اپنی زبان کو نون کی مخرج پر ٹچ کریں گے، تب غنّہ ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر ہم نے کیا نا، نفسم، جس حرف کا غنّہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس حرف کا مخرج پر جا کر ٹچ ہوگا۔ نون کا غنّہ کر رہے ہیں تو نون کی مخرج پر جا کر ٹچ ہوگا، اور میم کا کر رہے تو میم کی جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میم کا، میم مشدد کا ادغام ناقص کا غنّہ کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے نفسم، سم، سمجھ آ رہی؟ میم کے مخرج کو جا کر ٹچ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر جب ہم اخفاء کر رہے تو غور سے دھیان سے سنیں گے، یوما، یوما، سمجھ آ رہی؟ اب یہاں پر کوئی اگر پڑھ دے یومن، من،
نون کی مخرج کو ٹچ ہو رہا جا کے، تو یہ غنہ ہو جائے گا، پھر جب ٹچ نہیں ہوگا تو اخفا ہے، یہی فرق ہے غنے اور اخفا میں۔ تو اگر آپ کا نہیں ہوتا، خوب پریکٹس کرے، جو میں نے رول بتایا ہے اس رول کو فالو کرتے ہوئے، انشاءاللہ تعالی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی نہ کبھی تو صحیح ہوگا۔ اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، جیسا تجھے پسند ہے ویسا پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے، میری اس چھوٹی سی محنت کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے، اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل تا قیامت جاری رہے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔